میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اس کنوکشن سے آگے کیا پولیٹیکل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس لیگل ڈیبیٹ میں آج ہم اتنا نہیں پڑھیں گے کہ یہ آئے، کیونکہ ڈیسیجن اب ایک آ چکا ہے، چاہے کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ ایک فائنل ڈیسیجن ہے، کنوکٹ وہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کنوکشن کے بعد کیا ڈسکوالیفیکیشن آٹومیٹک ہے یا ڈسکوالیفیکیشن ایک پروسیس کے تھرو گزرے گی؟ جو کچھ بھی ہے، اب کنوکشن اگر ہو گئی ہے تو وہ وزیر اعظم اگر 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو لگتا ہے کہ انہیں جانا پڑے گا، اور کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ چند ماہ کی ہی بات ہو۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا اس وقت پولیٹیکل کانسیکوینسز اس کے کافی ہو سکتے ہیں۔ پی ایم ایل نون جو بہت عرصے سے چپ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی ایونیو نظر نہیں آ رہی تھی، اب ایک ایشو انہیں ملا ہے، لانگ مارچ کی باتیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب سونامی مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ آپ کی طرف مارچ کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے ووٹر آپ کی طرف مارچ کریں گے، یہاں تو سپریم کورٹ آپ کی طرف مارچ کر رہا ہے، اور اب نون لیگ اور پی ٹی آئی جو آپ کی طرف مارچ کر رہی ہے۔ پہلے تو بتائیں کہ یہ جو ایک آرڈر آیا ہے، اس کو پیپلز پارٹی کس طرح انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ ایک تو کلیئر ہے کہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن آپ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، کیا یہ چیز کم سے کم آپ مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کنوکٹ کرنے کے بعد اب وہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور صرف لوازمات ہیں جو میٹ کرنا رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب۔ پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ فائنل ڈیسیجن ہے، میں کہتا ہوں یہ فائنل نہیں، یہ سیمی فائنل ڈیسیجن ہے، کہ فائنل ہوگا اپیل کے بعد۔ ٹھیک ہے، اٹ از سبجیکٹ ٹو اپیل، فائن، ابھی تک فائنل، اور پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپیل پہ جا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو میں اس کو سیمی فائنل ڈیسیجن سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے، کرتی رہے گی، اور اسی جوڈیشری کی بحالی کے لیے ہم نے بھی جدوجہد کی ہے۔ یہ کون سا احترام ہے؟ وہ والا جو آپ دکھاتے ہیں احترام، یا وہ والا جو رضا ربانی احترام دکھاتے ہیں؟ دیکھیں سب احترام کرتے ہیں، اچھا، آپ کا دکھانے کا طریقہ مختلف ہے۔ آپ میرے جو طریقے کی بات کر رہے ہیں تو میں صرف ترجمانی کرتا ہوں اپنے ووٹرز کی، کیونکہ ہم لوگ پارٹی کی یا ووٹرز کی؟ ووٹرز کی۔ اچھا، پارٹی کی لائن نہیں ہوتی آپ کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے چن کے آتے ہیں، ایک تو عوامی مسائل کو ہم اجاگر کرتے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جذبات جو عوام کے ہیں اس کی بھی نمائندگی ہم کرتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو عوام کا فیڈ بیک ہمیں ہے کہ عوام میں بالکل ایک بے چینی ہے، عوام کو یہ ڈیسیجن اچھا نہیں لگا، اور اس سے پہلے بھی عوام کافی چیزوں پہ ہمیں وقتاً فوقتاً کہتی ہوئی آئی ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی فیصلے آپ کیسا کہہ سکتے ہیں عوام کو یہ ڈیسیجن اچھا نہیں لگا؟ کوئی 3 لاکھ بندے آپ نے اکٹھے کیے ہیں اس پہ، کیا کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اچھا نہیں لگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3 لاکھ بندے اکٹھے کرنے سے جو ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی نے ایک بھی کال نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اتنی بڑی ازمپشن کہ لوگوں کو یہ ڈیسیجن پسند نہیں آیا۔ پہلی بات تو لوگوں کو پسند ناپسند کرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ ڈیسیجن نہیں پسند آیا؟ اس کے سب سے بڑے میں بڑا ثبوت تھا ملتان کی الیکشن، جس میں پی ایم ایل این کی فیوریٹ سیٹ تھی، اور اسی دن جو ہے ڈیسیجن صبح کو آیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شام کو وہ سیٹ پی ایم ایل این ہار گئی۔ ڈیسیجن پہ ووٹنگ ہوئی ہے آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سگنیفیکنٹ تھا، 400 ووٹوں سے ہارے ایک ایسی سیٹ پہ جہاں پہ پی ایم ایل نون 30 سال سے جیتا۔ نہیں، لیکن ایک اور چیز بھی سگنیفیکنٹ ہے نا کہ انہوں نے ایک جو اکا کھیلا ہے سیاسی کہ ہم سرائیکی صوبہ بنائیں گے، تو سرائیکی بیلٹ میں ان کو ظاہر ہے پذیرائی نون سے زیادہ بھی تو مل رہی ہے۔ سرائیکی بیلٹ جو ہے وہ وہاں کے پبلک کی ایک ڈیمانڈ ہے اور وہاں کی آواز ہے۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک سے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو لوگوں میں جو مایوسی پائی جاتی ہے اور لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ بجلی کی وجہ سے نہیں ہے، بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ہے، دہشت گردی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس فیصلے کی وجہ سے۔ اب اگر آپ اگر اس ٹاپک پہ کرنا ہے تو اس ٹاپک پہ الگ پروگرام کر لیتے ہیں، اگر اس ٹاپک پہ رہنا ہے آپ نے اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ ہوسٹ بننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں ہوسٹ بنوں گا اور وہ سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں بات سنیں جی، پرویز مشرف کے دور میں جی، نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے، جی، یہی جوڈیشری یہاں پہ تھی، یہ نہیں تھی، یہی جوڈیشری، یہی لوگ تھے، یہی جوڈیشری تھی، جی ہاں، یہی جوڈیشری تھی، یہی چیف جسٹس صاحب تھے، بالکل تھے۔ میں آپ کو بتا رہا چیف ہوں جسٹس افتخار محمد چودھری محترم صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب تھے جب وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کورٹس میں گئی تھی، ان کو اجازت بھی مل گئی تھی کہ بھلے وہ یہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک پاکستانی شہری ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہے۔
ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا, ان کو واپس بھیج دیا. نہیں لینڈ کرنے دیا گیا تھا, لینڈ کرنے کے لیکن ایئرپورٹ سے باہر فار آل پریکٹیکل پرپسز کنٹیمپٹ ہوئی تھی, جدہ ٹو لنڈن وایا اسلام آباد. جو بھی یہ بات صحیح ہے شرجیل, کنٹیمپٹ ہوئی تھی کورٹ کے آرڈر کی. تو کیا چیف جسٹس صاحب کو اس وقت پرویز مشرف کو کورٹ میں بلانا نہیں چاہیے تھا کہ جب میں نے آرڈر دیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ ایک پاکستانی شہری کو یہاں اترنے کی اجازت ہے, تم کون ہوتے ہو جس نے, یہ والے سٹنگ چیف جسٹس کا آرڈر تھا کیا؟ جی جناب, جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا تھا. یہ سپٹمبر 2007 کی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں. ان کا اپنا آرڈر تھا. جی ان کا اپنا آرڈر تھا. نہیں ایمرجنسی سے پہلے جو ایمرجنسی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایمرجنسی لگی ہے 3 نومبر 2007 کو. میں آپ کو سپٹمبر 2007 نومبر سے پہلے جو سپریم کورٹ نے ایک احکامات جاری کیے تھے کہ جو ایک مڈ نائٹ سیشن ہوا تھا کورٹ کا, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ایمرجنسی نہیں لگے گی, انکانسٹیٹیوشنل ہوگی, اور پھر بھی لگ گئی تھی. تو وہ بھی سارے لوگ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے, ان لوگوں کو بھی بلانا چاہیے تھا, سارے جو کور کمانڈرز تھے. اور مشرف وہ تو آرٹیکل 6 کی اگر تو آرٹیکل 6 نہیں کنٹیمپٹ ہی رہی ہے. میں آرٹیکل 6 پہ نہیں آ رہا, کنٹیمپٹ کی بات کر رہا ہوں. تو کیوں نہیں پبلک کا یہ پوچھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا یا اس کو بلایا ایک ڈکٹیٹر کو؟ ڈر یہ کیا وزیر اعظم کو گیا نہیں تھا کیا؟ شوکت عزیز کو گیا نہیں تھا کوئی نوٹس اس حوالے سے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. نہیں گیا تھا کسی کو. اچھا نہیں گیا تھا تو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر آج قبلہ آج جوڈیشری مختلف ہے, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دیتے ہو, بالکل غلط دی. اور میں کہتا ہوں وہ کیس کھلنا چاہیے, وہ کیس کھلنا چاہیے. غلط کھلا ہوا ہے لیکن اس کی تاریخ نہیں لگتی. وہ کیس کھلنا چاہیے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو بات, ایک ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ میں, ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ چلا کر اس کو کھولنا چاہیے. سر آپ کے وکیل بابر روان, میں بھی سپریم کورٹ میں سن چکا ہوں, پورا دن تقریریں بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی وہاں کر رہے تھے, پورا آرگیو کر کے ماشاءاللہ ساری انہوں نے کتابیں بھی پڑھ دی وہاں پہ. وہ سب ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے بھی کچھ ٹائم کا ڈیلے ہوا تھا, لیکن یو آر رائٹ, اس پہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ فیصلہ, میں یہ بتا دوں, مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ ٹرائل کھولا جائے گا. اور یہ تہمت جو لگی ہوئی ہے, وہ تہمت صرف پیپلز پارٹی پہ اور جمہوریت پہ نہیں ہے, وہ تہمت عدلیہ پہ بھی ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ یہ دھلے بات, یہ بات بالکل ریورس ہو. لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہے. پبلک جو ہے ان فیصلوں کو اس طرح ہی دیکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 17 اکتوبر کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب دبئی ایئرپورٹ پہ تھی, سوری ناٹ دبئی ایئرپورٹ, دبئی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے. 18 اکتوبر کو آ رہی تھی اور 17 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہی بات کہی تھی کہ یہاں پہ عدلیہ کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن یہ زیادتی نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی کا پھندا دیا جاتا ہے, دوسرے وزیر اعظم کو ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے سزا یافتہ کو. بہت غلط کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہماری گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی, جب بی بی گئی کورٹ میں تو ان کو انصاف نہیں ملا. نواز شریف کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی, نواز شریف صاحب گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا, ان کی جو حکومت بحال کی گئی. تو پبلک جو ہے نا, دیکھیں بات, پرسیپشن کسی ایک واقعے سے نہیں بنتی ہے. پرسیپشن اگر 4-5 واقعے فرق ہے. کوئی سعید الزمان صدیقی صاحب جب چیف جسٹس تھے اور آج اگر افتخار چودھری صاحب ہیں, تو یہ کوئی مل کے فیصلے نہیں کرتے. میں اتنی محترم عزت مآب جناب افتخار محمد چودھری صاحب کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا, کیوں نہیں انہوں نے آپ بتائیں کیوں نہیں لیا. ڈر, ڈکٹیٹر کا ڈر تھا. چیف جسٹس ڈرتے ہیں ڈکٹیٹر سے, بالکل. ورنہ کیوں نہیں انہوں نے کنٹیمپٹ میں بلایا اس کو, پرویز مشرف کو. سر لیکن یہی تو ڈر ان کا ختم ہوا تھا, جس سے پھر آزاد عدلیہ کی پیدائش ہوئی. سائن کر لیا تھا نا, لیکن دوسرے پہ نہیں کیا. پی سی او ججز بھی تو یہی ہیں. ہاں وہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, وہ ایوولوشن دھل چکا ہے. ارتقائی عمل تھا. اچھا پی سی او کا گناہ کیسے, میں بتاتا ہوں کیسے, کیونکہ امینڈمنٹس کے ذریعے ریٹیفائی ہو گئی وہ غیر آئینی چیز, جو کہ میں کہتا ہوں غلط ہوئی. میں کہتا ہوں انہوں نے غلط کیا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط نہیں کیا, لیکن وہ اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں اس دور سے. آپ اس کو بہانہ بنا کے توہین عدالت نہیں کر سکتے. ہم نے توہین عدالت نہیں کی, کیونکہ آرٹیکل 248 کا سب کلاس 2 جو ہے وہ اجازت دیتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ اس کو اجازت کوئی نہیں دیتا. سب کلاس 2 اجازت کوئی نہیں دیتا. اس میں امیونٹی ہے پریزیڈنٹ کو, امیونٹی ہے, اجازت نہیں دیتا پریزیڈنٹ. مطلب امیونٹی ہے, اگر ایک پوسٹ کو استثناء دیتا ہے, استثناء دے رہا ہے, اور ان کو ایک امیونٹی ایک حاصل ہے, تو اس پہ کس طرح جو ہے خط لکھا جا سکتا ہے. مجھے وہ امیونٹی فوجداری مقدمات سے ہے, اور یہ مقدمہ سول مقدمہ ہے, یہ کہا جاتا ہے. نہیں یہ بالکل, یہ کہیں پہ بھی علاوہ اس کے جب سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے سارا قانون مد نظر رکھتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ کیا. آپ ریویو میں یہ نشاندہی کر سکتے تھے کہ دیکھیں اس فیصلے کو چینج کریں, کیونکہ یہ تو مجھے آرٹیکل 248 کو وائلیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا. یا تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں لکھنے کی, اصل میں تو امیونٹی وجہ ہی نہیں تھی.
نہ لکھنے کی. پرائم منسٹر صاحب تو یہ پتہ میں بتا دوں کوئی پرائم منسٹر صاحب نے یہ وجہ ہوتی تو ریویو میں یہی پوائنٹ لیتے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں نہیں پرائم منسٹر صاحب نے بہت جگہ پہ یہ کہا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں جو کہ استثناء صدر کو حاصل ہے اس کے خلاف جاؤں اور میں اپنے ہی آئین کو اس ملک کے آئین کے چھوڑے. میں آپ سے قانونی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دیکھیں آپ میں قانونی بات چھوڑیں نا وہ ٹھیک ہے, مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنا تو کلیئر ہے نا کہ ایک ججمنٹ آئی ہے, کیونکہ ہم اس بحث میں اب نہیں پڑھتے کہ ججمنٹ کنوکشن صحیح ہے. چلیں آپ ججمنٹ کنوکشن چھوڑ دیں, آپ ہسٹری چھوڑ دیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جوڈیشل مرڈر چھوڑیں. کیوں چھوڑ دیں جناب؟ نہیں آپ کا پوائنٹ واضح ہے, ہزار دفعہ آپ کہتے ہیں پوائنٹ آپ کا واضح ہے, بہت سنگین تھا, بہت بری بات ہے. تعلق بھی ایک پاکستان کا عظیم لیڈر جی ان کو ہماری میموری ہم سب بھول جاتے ہیں, اس کے اوپر کتاب بھی آ گئی, جسٹس کانسٹیٹیوشن دیا آپ کو, جس نے ایٹمک پاور بنایا, ایکسلنٹ, لیکن تعلق نہیں ہے. یہ پیر یوسف رضا گیلانی ہے, ضیاء الحق کی مجلس شورا کا حصہ ہیں. اس کو ذرا بیچ میں ایک بریک لگا دیتے ہیں اور اس بریک کے بعد آپ یہ ذرا بتا دیں کہ اس عدلیہ سے اب ساری تاریخ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کہہ دی, چل گئی, ہو گیا. اس عدلیہ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متنازع ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس لیے ڈیسیجن دیا ہے؟ میں کوئی جواب دوں اس کا؟ ایک جواب دے دیں. ایک جواب دیتا ہوں. پرویز مشرف کو وردی کے ساتھ دوسری مرتبہ یہی عدلیہ تھی نا, دیکھیں میں کوئی اور کسی عدلیہ کی بات تو نہیں کر رہا. آپ ریوائنڈ پرویز مشرف صاحب کو یہ والا جواب دے دیں, جتنی تاریخ کی بات کرنی ہے. میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو وردی میں دوبارہ الیکشن لڑنے کا کس نے اس کے لیے ایک ایونیو کھول کے دیا؟ کہاں ہوا, کس نے کھولا؟ کورٹ نے دیا. کورٹ نے کہاں یہ ڈیسیجن دیا؟ اسی کورٹ نے ان کو اجازت دی جی. کورٹ نے اس کو الٹا کیا تھا. نہیں جی, ان کو وردی میں دوسری دفعہ. آپ کون سے سال کی بات کریں سر؟ اس کا جب وہ سیکنڈ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, جب وہ سیکنڈ ٹرم میں ایل ایف او والے زمانے میں جب وہ سیکنڈ ٹرم میں پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے وردی میں, تو ان کو اس کو لوگ گئے تھے کورٹس میں, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ہوا. ظفر علی شاہ کیس جو ہے آپ مجھے بتائیں سر, آپ چھوڑیں نا, آپ قانونی بحث نہ کریں, نہیں کرنے دیں, آپ کرنے دیں سیاسی بحث. ظفر علی شاہ صاحب کا کیس کیا تھا؟ کیا تھا آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ بتائیے. جب ملک میں ایمرجنسی لگی, پرویز مشرف نے لگائی 12 اکتوبر کے بعد, اس ایمرجنسی کو کس نے آفیشیل قرار دیا؟ پہلی ایمرجنسی کو ان پی سی او ججز نے. میں 12 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, 1999 انہی ججز نے پی سی او کے اوپر جنہوں نے اٹھائی. بالکل, اور اس بینچ میں یہ صاحب بھی تھے. تو یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے سر, چھوڑیں وہ بہت آگے آگے. اچھا مجھے آزاد عدلیہ ہے, اب بحالی کے بعد سے بات کریں. میں آپ کو دوسری بات بولتا ہوں, وہ ججوں کی بحالی جو آپ نہیں ہونے دے رہے تھے, اس بحالی کی بعد کی بات کریں. اب آپ میرا موقف سنیں نا. این آر او میں صبح 4 بجے پرائم منسٹر صاحب والنٹیرلی صبح 4 بجے انہوں نے اٹھ کے بحال کیا. این آر او میں 8000 کیسز ہیں. جی جی ٹھیک ہے, صرف ایک کیس کے پیچھے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کیوں پڑے گا؟ کیونکہ وہ صدر پاکستان. ہاں کیونکہ اور باقی لوگوں کو آزادی نہیں ہے, وہ بھی جیل جائیں گے. این آر او وائڈ اب انیشیو ہو گیا ہے, میری بات سب کے لیے ختم ہے. این آر او سب کے لیے ختم ہے. این آر او سب کے لیے ختم ہے نا, لیکن چیف جسٹس صاحب ایک ہی کیس کو کیوں؟ کیونکہ وہ صدر پاکستان ہے. قانون سب کے اور جس کو استثناء حاصل ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی. این آر او میں 8000 کیسز ہیں. 8000 کیسز میں ایک منٹ بات سنیں پلیز. 8000 کیسز میں استثناء سب کو نہیں ہے. صرف ایک کیس نہیں, میری بات تو سنیں میرے بھائی یار. 8000 کیسز ہے, استثناء صرف ایک شخص کو, جس کو استثناء حاصل ہے آپ وہی کیس کھولیں گے. جن کو استثناء نہیں ہے ان کے کیس نہیں کھولیں گے. کرمنل کیس تو نہیں کھول رہے. کیوں نہیں کھول رہے؟ کیوں نہیں کھول رہے؟ خط لکھنے کو کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کیوں نہیں کھول رہے؟ 8000 میں ایک کیس کیوں؟ میرٹس پہ نہ جائیں. اب وہ کیوں نہ جائیں؟ آ گیا ہے. نہیں میری بات ہے, قانونی بحث بیکار ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا. وہ مائنڈ سیٹ چیف جسٹس افتخار چودھری کا ہے. میری بات, میں نے نام کسی کا نہیں لے رہا, میں بول رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ. سپریم کورٹ میں اور کون, مطلب رجسٹرار کی غلطی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو جوڈیشری ہے یار, مجھے سر ایک بات سمجھا دیں. ایک تو اس بینچ پہ افتخار چودھری صاحب نہیں تھے, ناصر الملک صاحب تھے جو انتہائی قابل جج ہیں. ان کے ساتھ ہمارے لیے افتخار چودھری صاحب بھی قابل جج ہیں, سب قابل جج ہیں. سنیں تو ایک, لیکن ایشو کیا ہے ہمارا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو, میری بات سنیں, جس کو ہم لڑائی نہیں کہتے, لڑائی لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے, اس کے لیڈرشپ کے. مجھے بتائیں آپ, تو یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کر رہا ہے. مائنڈ سیٹ یہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا سا دماغ ہوور کرتا ہے جو چیزیں کر رہا ہے. مطلب کوئی ہے نا, کوئی فرد ہے نا, کون ہے؟ کیسی بات ہے؟ یہ کوئی انڈیویجول فرد نہیں ہوتا. بی بی شہید کو کسی انڈیویجول فرد نے نہیں مارا, مائنڈ سیٹ نے مارا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ طالبان نے تو ججمنٹ نہیں دی ہے. اگر آپ دونوں ساتھ بات کریں گے میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا. جس نے بی بی شہید کو مارا اس نے یہ ججمنٹ نہیں دی ہے. میں کہہ رہا ہوں مائنڈ سیٹ جو بول رہا ہوں, کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے
جو کبھی ضیاء الحق کی روح میں آ جاتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ کبھی جو ہے فاروق لغاری کی روح میں آ جاتا ہے, کبھی اسحاق خان کی روح میں آ جاتا ہے. اب پتہ نہیں چودھری افتخار کی روح میں نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب میری روح میں آ گیا کیا بات نہیں, یہ مائنڈ سیٹ اس وقت کہاں گھوم رہا ہے, کس گرد گھوم رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے, ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, ایک ہی جگہ سے گھوم رہا ہے. یہ میں مزاحیہ پروگرام نہیں کر رہا ہوں. چودھری افتخار صاحب ہیں یا نہیں ہیں جی؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اس وقت چودھری افتخار صاحب کی روح میں آیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا جی. تو آپ پھر اس کی حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ اس وقت سر ایک سیکنڈ اسی گرد گھوم رہا ہے. سر میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ رہا ہوں, مجھے ایک صرف گزارش, ایک چیز ہے اور پھر آپ اس پہ جواب دیں. این آر او کو کلادم قرار دیا, دے دیا نا, اور آپ اس وقت مان بھی گئے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو کنٹیسٹ ہی نہیں کریں گے. ہم تو قبول کرتے ہیں, ہر چیز قبول کرتے ہیں, اور پھر بھی بولتے ہیں کہ ہم لوگ. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. اچھا, این آر او کے فیصلے میں جس کو آپ نے بڑا قبول کیا تھا اس میں خط لکھنے کو کہا گیا تھا. ابھی یہ نہ کہ صحیح کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ نے خط نہیں لکھا, توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں نہیں ہے توہین عدالت؟ میرے بھائی ہم نے خط سے نہیں لکھا کہ امیونٹی حاصل ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. ہم چاہتے تھے خط لکھنا, لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خود کہا ریویو میں, اس لیے ایک نجی چینل کے اینکر کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ جب میرا ٹینیور پورا جب آپ لکھ لو. اور دوسری بات کہتا ہوں یار, اب میری بات سن لو, آپ لوگ جو نا خط لکھنا از ناٹ این ایشو ٹوڈے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ مجھے سیاست کی بات کریں گے. میں شرجیل میمن صاحب سے, نہیں میں آئینی بات نہیں کر رہا, میں آئینی بات نہیں کر رہا, میں آئینی بات نہیں کر رہا. دو یہ سوئس کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. نہیں سر, بات کریں پولیٹیکل کانسیکوینسز آف. میں کہہ رہا ہوں خط سوئس حکام کو لکھنا ہے نا, سوئس حکام کو خط لکھنا ہے نا. جی ہاں لکھیں, لیکن ابھی لکھ دیں, سن تو لیں میرے بھائی. یہ تو امیونٹی تو اب حاصل ہوئی نا جب وہ پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب 15 سال تک وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, 12 سال تک کیس چلتا رہا, یہی میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, فاروق لغاری بھی تھے, اور سیف الرحمان جو ایک فرشتہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا, وہ فرشتہ بھی تھا وہاں پہ. وہ مائنڈ سیٹ ان کے اندر بھی تھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, انہوں نے پوری کوشش کی نا کیس چلانے کے لیے. جب 12 سال 15 سال تک آپ ایک چیز پروو نہیں کر سکتے, 12 سال وہ جیل کاٹ چکے ہیں, تو صدر بنا دو. نہیں بٹ اس کا تعلق کیا ہے کسی چیز؟ صدر اس کو عوام نے بنایا ہے. ہاں وہ تو بنایا, صدر ان کو عوام نے بنایا, آپ نے یا میں نے نہیں بنایا. وہ تو صحیح بات ہے, بنایا. نہیں بات یہ کہ اگر عوام نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا, ٹھیک ہے, تو ہم انہیں امپیچ کرنے کی تو نہیں بات کر رہے. آپ امپیچ کرنے کی بات نہیں کریں گے, آپ بول رہے ہو کہ آئین کو کے خلاف جائیں, اور جو امیونٹی 240 ہے. آئین کیا ہے یہ سپریم کورٹ بتاتی ہے, آئین میں یہی بات درج ہے. آپ نے سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن مانے آئین کی, اپنی نہ بنائے, ورنہ آج آپ بنائیں گے, کیمرہ مین بنائیں گے, وہ چائے بھی لے کے آ رہا ہے وہ بھی اپنی بنائے گا, اور پھر کنفیوژن ہوگی, این آر کی ہوگی. اسی لیے ہم نے سوشل کانٹریکٹ کے تو یہ بات آئین یہ ہے, سپریم کورٹ بتائے گا. تو پھر آئین یہ ہے کہ جمہوری وزیر اعظم کو کے خلاف کنٹیمپٹ نکالو, اور پرویز مشرف اگر ڈائریکٹلی وائلیشن کرے یا کنٹیمپٹ کرے تو اس کو سلام کرو. نہیں سلام نہیں, میری بات بتا رہا ہوں, آئین یہ ہے نا. ہم نے تو اس کی پوسٹ کو کیا تھا, ہم نے اس کی پوسٹ کو کیا تھا, ہم نے پرویز مشرف کو نہیں کیا تھا سلام. چیف عوامی سٹاف پلس پریزیڈنٹ. نہیں, جب وہ پریزیڈنٹ صاحب ہو رہے تھے, جو ان کو پروٹوکول ہوتا ہے, وہ تو آج بھی سرکاری گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں پروٹیکشن ہے. ون سیکنڈ, ایک طرف رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ریڈ وارنٹ ان کے لیے جاری کروں گا, اور دوسری طرف سرکار پاکستان کو گارڈ دیتی ہے. نہیں میری بات ایک کوئی بات کریں نا, یہ دونوں میں سے ایک کون سا سچ ہے؟ ریڈ وارنٹ جاری کریں گے, ہر چیز اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں جو ان کو. اچھا, یہ جو مجرم ہے جس کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, اس کو ان کو ہم ہی حفاظت دیں گے سرکار کے پیسوں سے, اور پھر تانے ماریں گے دوسری سرکار کو کہ اس کو سرکار کے خلاف تو نہیں دے رہے نا. چلے وہ پروٹوکول اپنی جگہ, لیٹس ناٹ سائیڈ ٹریک. آئین یہ کہتا ہے, آئین کی تشریح مطلب اگر آپ کی آئین کی تشریح نہیں سننی مجھے. نہیں, آپ ابھی خود بولو کہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. ہاں آپ نہیں, آپ بولو آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, تو پھر تشریح پہ اگر میں آج چیف جسٹس لگ جاؤں, میری مرضی ہے کہ میں نے آپ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بریک لینے سے شرجیل میمن صاحب کے چیف جسٹس بننے کا عمل رکتا ہے, تو میرے خیال سے 2 بریک لے لیتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. آج ہمارے مہمان ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, کافی اینیمیٹڈ ہیں, اور بریک سے پہلے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے. میمن صاحب کیا کرتے ہیں اگر آپ چیف جسٹس؟ نہیں, میں کچھ کرتا نہیں, میں بول رہا ہوں کہ اگر میں چیف جسٹس ہوں, مثال کے طور پر ہو بھی چکے, اگر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں کو میں نے ایک جرم میں دیکھا ہے, اور میں آپ کو چھوڑ دوں اور صرف ان کو سزا دے دوں, نظریہ ضرورت ہوگا, وہ نظریہ ضرورت ہوگا. تو پھر پرویز مشرف کے خلاف کنٹیمپٹ کے چارجز نہ لگانا وہ نظریہ ضرورت تھا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ میں جو ہے سزا سنانا وہ کچھ اور ضرورت ہے. حیدرآباد سے پوچھیں, حیدرآباد وہ برف جو گرتی ہے تو پھر جمہوری وزیر اعظم, بالکل پھر آپ کی بات درست ہے, وہ عین قانون کے مطابق تھا. پرویز مشرف کو
جس نے کنٹمپٹ کیا چیف جسٹس صاحب کے حکم کی نافرمانی کی, آئین کو پامال کیا, 10 سال ڈکٹیٹرشپ چلائی, وہ سب ججز کو گرفتار کیا, کنٹمپٹ مجھے بتائیں. چلیں ایک اور بات, اکبر بگٹی کو مارا. نہیں, 2 منٹ کے لیے اگر آپ مجھے فلور دے دیں, میں اینکر بن جاتا ہوں اور آپ دونوں جو ہے نا وہ میرے گیسٹ بن جائیں. چلیں آپ مجھے مختصر جواب دیجیے گا بغیر تبصرے کے بعد. ٹھیک ہے, آپ نے جتنے مختصر دیے مجھے بتائیں. جی, ہم چیف جسٹس بن سکتے ہیں ویسے اس جواب میں؟ نہیں, آپ بعد میں بنیے گا. مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلی بات یہ کہ آئین کس نے توڑا ہو اور آپ چیف جسٹس ہوں, موجود ہوں وہاں پہ, آپ کے سامنے روز آرڈیننس کے ذریعے اور روز جو آئین کی قانون کی لتاڑ ہو رہی ہو, تو آپ کیا کرتے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایونچولی چیف جسٹس صاحب نے کیا, یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے غیر آئینی عمل کو غیر آئینی قرار دیا, وہی ہمیشہ سے تھرو آؤٹ ہونا چاہیے تھا اور وہی 99 میں ہونا چاہیے تا. غلط ہوا کہ ایسا نہ ہوا. جسٹس صاحب تو بہت بھلے آدمی, انہوں نے اپنے سارے یہ گیسٹ کی آواز بڑی اچھی ہے, دھیمی سی. اچھا, جسٹس صاحب تو بڑے دل کے, انہوں نے چلو معاف بھی کر دیا پرویز مشرف کو, کیونکہ نہیں انہوں نے ان کو معاف کر دیا, ہر چیز میں معاف کر دیا. یہ آپ کی حکومت کا کام تھا کہ وہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی کرتے, وہ آپ نے نہیں کیا. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں, چیف جسٹس نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا ان کے سارے اقدامات کو, آپ نے اس پہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں. جی, جب پرویز مشرف صدر تھے جی, تب تک ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. یہ آپ سوال نہیں پوچھے, اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اینکر کو اوپینینیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب صدر نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ قائد صاحب نے کہا تھا نا. اچھا خیر, تب کچھ نہیں تھا, اس لیے ہم نے جب وہ پاکستان سے باہر گئے تب تک وہ ہمارے سامنے اور قانون کے سامنے کوئی کیس ان کے اوپر نہیں تھا. لیکن میں یہ بات پوچھ رہا ہوں, نہیں تھا, اسی لیے وہ ایشو امیونٹی کا کھولا ہی نہیں وہاں کبھی. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں, ورنہ وہ وہیں بیٹھے ہوتے ابھی تک. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ چیف جسٹس صاحب نے تو چلو معاف کر دیا پرویز مشرف کو, جو ان کی تذلیل ہوئی یا ان کو جس طرح بالوں سے پکڑا گیا یا ان کو جس طرح نہیں, معاف کیسے کیا انہوں نے, تو غیر آئینی قرار دے دیا. سوال چلو ان کو جو قید و بند کی بھی صحبت ہوئی انہوں نے معاف کر دیا, لیکن باقی ججز کو بھی کے ساتھ تو یہ ہوا. باقی ججز کے ساتھ بھی پرویز مشرف نے, سر میری بات سنیں, پرویز ہی از ناٹ اے ہسٹری, ہی از اسٹل الائیو. یس, ہی از اسٹل الائیو. اگر اس نے جس طرح, ویسے آپ ہم سے اچھے اینکر ہیں, پتہ ہے, کیونکہ آپ کے گیسٹ جو ہے نا ہمارے گیسٹ سے اچھے ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جی, پرویز مشرف از ناٹ دا ہسٹری. اچھا, پرویز مشرف از اسٹل الائیو. آج بھی چیف جسٹس صاحب وہ پرانا کنٹمپٹ بھی کھولے اس کے خلاف, اور جس طرح اس نے جوڈیشری کو, ججز کو جیل میں ڈالا, وہ برا کنٹمپٹ ہے. انہوں نے آئین کی پاسداری, وہ کیوں کریں, یوسف رضا گیلانی صاحب نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے خط نہیں لکھا, لیکن جس نے تو بغیر آئین پاسداری, پاسداری, اچھا, آئین کی پاسداری کر کے, میری اتنی اردو اچھی نہیں ہے, مجھے الجھائیے گا نہیں, آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے تو خط نہیں لکھا, آئین کو پامال کرنے کی پاسداری کرتے ہوئے خط نہیں. جی, یہ آپ کی رائے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے الزامات خط لکھ دینا کیا ہے. شجیل صاحب, اس پورے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ججمنٹ فیئر نہیں تھی, یہ پیپلز پارٹی کے خلاف جان بوجھ کے ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ججمنٹ آئی ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ وہ چیز ہے جو قانون کی روح سے نکلتا ہے. مائنڈ سیٹ میرے حساب سے جس کے اندر جمہوری وزیر اعظم جو ہے, میرے حساب سے عدلیہ کے سارے فیصلے مانے ہیں, لیکن جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کلیش ہو رہا ہو, آپ نے پڑھے بھی ہیں, مانے آپ کہہ رہے ہیں, عدلیہ کے فیصلے کانسٹیٹیوشنل جہاں پہ کلیش ہو رہا ہو, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر کانسٹیٹیوشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے وہ خط نہیں لکھا, وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف وہ بڑھے ہیں, اس پہ کنٹمپٹ نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو کس نے, عدلیہ کے سامنے رکاوٹ, ان کے آرڈرز پہ رکاوٹ آپ بنے ہیں. کون سے آرڈر پہ ہم لوگ رکاوٹ بنے, ایک بتائیں آپ. یہ سارے آرڈر جو ہیں, جب وہ کہتے ہیں کسی کو نکالو, آپ نیب چیئرمین کی بات ہو اس کو نہیں نکالتے, کوئی بھی کسی قسم کی چیز. دیدار حسین شاہ صاحب نیب چیئرمین تھے, چیف جسٹس صاحب نے بولا نکال دو, ہم نکال دیا. سر دیکھیں وہ ساری بات ابھی پرائم منسٹر کی کنوکشن ہو گئی ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, واٹ از یور اسٹریٹجی ویزاوی دی جوڈیشری ناؤ؟ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں, ایک تو اپیل میں جا رہے ہیں, اپیل ہے, اور دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے نیشنل اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ نے. اس پہ آ جائیں, انہوں نے کیوں فیصلہ کرنا ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا کر دیا ہے, ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ, I also believe کہ ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہوئی ہے. کافی قانون دان میرے شو پہ کل اکرم شیخ تھے. نیشنل اسمبلی امیون فرام سوٹ ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا. I don't think so. I think the president and governor. But
بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ اس وقت اگر ہم یہ انٹرپریٹیشن دیں آرڈر کو کہ ٹھیک ہے وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے لیکن جس بنیاد پہ ان کی سزا کم کی گئی ہے وہ بنیاد کو یعنی تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ نے, یعنی کہ اب اس پہ ایکٹ کرنا اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے لیے فرض بن گیا. کیا ہم یہ سمجھیں؟ بالکل نہیں, فرض نہیں بن گیا. اب وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی. نہیں تو قانون تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہی ہے نا. نہیں, آرڈر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لائکلی ہے, اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے لیے آگے جا کے 63(1)(g) کے تحت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, لہٰذا ہم ابھی ان کو ایک میٹیگیٹڈ سینٹنس دے رہے ہیں. اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ وہ فوراً ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے کہ ہوں گے. نہیں, اٹ از لائکلی دیٹ اٹ ول انٹیل سیریس likely it is not maybe not maybe he said maybe it's maybe maybe I don't remember it to be maybe. اب دوسری بات کروں نہیں, بٹ دا پوائنٹ ان ساری بنیاد پہ تو آپ ایک سیکنڈ, یعنی آپ کی اسٹریٹجی اب یہ ہوگی, میں سمجھ گیا, اب آپ کی اسٹریٹجی یعنی یہ ہوگی کہ اپیل بھی آپ کریں گے اور اسپیکر صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اس پہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. نہیں, یہ نہیں کہا کچھ نہیں کریں گے. کیا کریں گی؟ وہ تو ان کا ڈیسیجن ہے نا, میں کون ہوتا ہوں ان کا ڈیسیجن دینے والا, وہ تو وہ بتا سکتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ آئینی اور قانون کے حساب سے جو بھی فیصلہ کریں گی وہ آئین اور قانون کے ایک سیریس سامنے رکھتے ہوئے جواب بھی دے سکتے ہیں. جی, یہ بایس کے حوالے سے بات کری اور آپ نے اپنے آپ کو چیف جسٹس بنانے کی بات کری. سر اگر بن سکتا ہے قانون, آپ بھی کل کو بن سکتے ہیں, 10 سال کے بعد بن سکتے ہیں, 20 سال کے بعد بن سکتے ہیں, یہ بن سکتے ہیں, میں بن سکتا ہوں. سینئر 15 سر آپ کے لیے تھوڑا سا اگر آپ آج آپ کے پاس سو موٹو کی طاقت ہوتی بالفرض, تو آپ کن موضوعات کے اوپر سو موٹو ایکشن لیتے پاکستان, آج کے پاکستان میں؟ میں کم از کم عتیقہ اوڈو کی 2 بوتلوں پہ نہیں لیتا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب اکبر بگٹی شہید ہوتے تو اس وقت میں ضرور لیتا. جب اکبر بگٹی کی تدفین میں ان کی اولاد کو اور اہل خانہ کو شریک ہونے نہیں دیا گیا, میں اس پہ بھی لیتا. وہ ایک ہی بات ہو جاتی. جب نواز شریف کو غیرآئینی طور پہ ہٹایا گیا نہیں, میں اور پھر بہت سارے ایشوز ہیں. نہیں بتائیں نا, دیکھیں اس وقت دہشت گردی پہ لیتے, میں ہر میری بات سے دیکھیں سو موٹو نوٹس کی بات, دہشت گردی پہ لیتے, میں ہر چیز پہ لیتا, کوئٹہ ٹارگٹ کلنگ پہ لیتے, ہر چیز پہ لیتا. یعنی سو موٹو کی جورسڈکشن کو آپ اتنا مانتے ہیں, آپ مان گئے ہر چیز پہ لیتا. یہ سپریم کورٹ کیا غلط کر رہی ہے؟ ہر امپورٹنٹ ایشو پہ لیتا. میں شراب کی 2 بوتلوں پہ نہیں لیتا. چلیں وہ ٹھیک نہیں, میں شراب کی 2 بوتلوں پہ نہیں لیتا, اور اتنے چیزوں پہ نہیں. دیکھیں جو چیزیں امپورٹنٹ ہے, جو جس سے پورے قوم کو فرق پڑتا ہے, ان چیزوں پہ تو میں ضرور لیتا, لیکن انڈیویجول کے ایکٹ سے نہیں لیتا میں. سر میں بتاؤں آپ کا گناہ کیا ہے, آپ کا گناہ یہ, آپ کا گناہ میں بتاؤں کیا ہے, آپ you are perpetuating a contemptuous environment in the country which encourages everyone to stop following court orders. No, it is not like that. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے, سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے, سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے, سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. میرے پاس کیا بڑی پارٹی ہیں, بڑی پارٹی ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سیکنڈ نمبر پہ پی ایم ایل این کو آپ مانتے ہیں, سیکنڈ نمبر ہم بھی مانتے ہیں سیکنڈ نمبر کلیئرلی سیکنڈ. میں بھی وہی بات بول رہا ہوں, لیکن ہم نے تو کورٹس پہ حملے نہیں کیے. ہاں وہ تو ظاہر ہے انہوں نے غلط کیا, آپ دوسروں کی چیزیں لے آتے ہیں. ایک دہائی کو اتنے مزے سے ریوائنڈ کیسے کر جاتے ہیں؟ میں اس کو اس مزے سے ریوائنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں خود پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس کورٹ کے اندر پیش ہوا تھا. آپ 2 دہائی اگر ریوائنڈ کر دیں تو پرائم منسٹر صاحب ضیاء الحق صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تصویر کھنچوا رہے تھے. میری بات سنیں, لیکن انہوں نے جرم نہیں کیا تھا. بھائی میں جرم کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ریوائنڈ فاسٹ فارورڈ نہیں کریں, آج ہی کی بات کرتے ہیں. کوئی جرم نہیں کیا تھا انہوں نے. اگر پرائم منسٹر صاحب کی کیبنٹ میں مجلس شورا میں وہ تھے تو ٹھیک ہے, اس وقت وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو, لیکن کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو لائف ٹائم کے لیے کسی ایک آدمی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ٹانگ کے پریزیڈنٹ بنائے, اس کی مجلس شورا میں ہونا جرم نہیں ہے. میری بات سنیں, دیکھیں اس وقت اگر کوئی انسان کوئی غلطی ہوتی ہے انسان سے, اور اگر وہ غلطی کو سدھارتا ہے تو وہ غلطی پھر غلطی نہیں رہتی. اور یہی تو چیف جسٹس نے کیا ہے, پہلے پی سی او پہ اوتھ لیا تھا لیکن انہوں نے اب پوری جوڈیشری کو سدھارا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کی ایک اور بات پہ میں جاتا ہوں, آپ نے کہا پوری جوڈیشری کو سدھارا ہے. جوڈیشل پالیسی بنائی آپ لوگوں نے 2 سال پہلے, بالکل, اس پہ عمل درآمد تسلی بخش نہیں ہے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں کتنے ججز ہیں دوید؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا, 40 کی جگہ آئی تھنک 13-14 ہیں. اور لاہور میں؟ لاہور میں بھی اسٹرینتھ سے کم ہے کافی, اور کیسز بہت سارے. میں سندھ ہائی کورٹ کا تو کہہ سکتا ہوں ڈیفینیٹلی اور ہونے چاہیے, اور اس پہ سنائے پیش رفت ہو رہی ہے. مجھے میں جوڈیشل پالیسی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک بات بتاؤں جی, حیدر وحید صاحب اور مویز صاحب, پیپلز پارٹی سمیت جتنی بھی پارٹیز تھیں وہ عدلیہ کی بحالی چاہتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صبح 4 بجے چاہتے تھے, لیکن سن تو لے میرے بھائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کو انصاف مل سکے. آپ کیا سیٹسفائی ہو کہ اس وقت کورٹس میں انصاف عوام کو مل رہا ہے؟ اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ جسٹس میں آپ کیا کرتے؟ لوور کورٹس میں آپ حال دیکھ لیں, بہتر ہونا چاہیے. لوور کورٹس میں آپ حال دیکھ لیں, لوور کورٹس میں ججز کی کرپشن کو دیکھ لیں آپ.
نہیں جی، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وکیل کرنے سے بہتر ہے اچھا جج کرنا. آئی تھنک پہلے سے کم ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ بہتر ہونے کے. نہیں، ختم نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا. اور آج ان سپریم کورٹس میں جو بڑے میٹرز ہیں، امپورٹنٹ میٹرز ہیں، ان پہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے خیال میں امپورٹنٹ میٹر کیا ہے؟ یار یہ امپورٹنٹ میٹر نہیں ہے کہ آپ 500 چیزوں پہ سومر نوٹس لے لو اور سب پہ ڈیٹ ان آفس کر دو. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں، میں بولوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو سب کو ٹانگ دیا نا. آپ نے اپنے اوپر بوجھ برڈن بڑھا دیا. اور وزیر اعظم کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ میسج یہی دے رہے ہیں کہ یار قانون یکساں نہیں ہے، جو عہدے پہ جو امیر آدمی ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے. ضرورت میری بات سنیں، اگر صدر اور وزیر اعظم اچھا بتائیں پی ایم ایل نون کی 2 منٹ رہ گئے، پی ایم ایل نون کی اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ اب کہ آپ پہ چڑھائی کرنے کو اب کھڑے ہیں. اب آپ نے کس طرح، میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل نون جو ہے، یاد ہے نا پچھلی لانگ مارچ میں کس طرح آپ کی مطلب حالت خراب کر دی تھی انہوں نے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں خوش فہمی اسی میں ہے، لیکن یہ نہیں، اس کے بعد سے ذرا چودھری صاحب نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاسی طور پہ. اب میں آپ کو بات بتاؤں جی، اس سے بڑی لانگ مارچ ہوئی تھی پرویز مشرف کے دور میں انہی چیف جسٹس صاحب کے لیے. جب چیف جسٹس صاحب اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو لاکھوں افراد روڈ پہ تھے. کیوں نہیں ججز بحال ہوئے؟ جواب دیں مجھے آپ. ہاں صحیح بات ہے، اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کیونکہ ایک تو پریشر اتنا اس وقت ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. چیف عوامی پیپلز پارٹی والوں کے جالوں کی باتیں میں اپنے آپ کو ایک جالہ تسلیم کرتا ہوں. بہت مجبور ہو کے آپ نے کر دیا تھا. نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت مجبور ہو کے لانگ مارچ پاکستان کی بڑے میں بڑی لانگ مارچ تھی جب چیف جسٹس صاحب احسان احسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پنڈی اسلام آباد سے لے کر لاہور جا رہے تھے. میں کہتا ہوں لاکھوں افراد تھے، لاکھوں افراد. بلڈ ہو رہا تھا نا سر، ماحول بلڈ ہو رہا تھا. ماحول بلڈ کی بات پی 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 کے خلاف کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ میرے بات تو سننا میرے بھائی، میں آپ کو پی 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 کے خلاف اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ ہوگی، آپ تو پاور میں 4 سال سے. اسٹیبلشمنٹ آپ کی کیوں خلاف ہوگی؟ آپ لوگ دونوں بند کرو، میں اپنی بات پوری کمپلیٹ کر لوں. اچھا، آپ گیسٹ کو بولنے ہی نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آج ملک میں جمہوریت آئی تو اس این آر او کی وجہ سے. اس ملک میں پرویز مشرف نے وردی اتاری اس این آر او کی وجہ سے. اس ملک میں نواز شریف آئے اس این آر او کی وجہ سے. کوئی بھی اچھی وجہ نہیں. اور اگر یہ چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے تو اس این آر او کی وجہ سے. این آر او کی وجہ سے بالکل. مطلب پرویز مشرف صاحب یاد تھے نا کہ کیا کر لیا عوام نے. نظریہ ضرورت کی نہیں، مجھے بتائیں عوام نے کیا کر لیا جب پرویز مشرف صاحب پاکستان میں موجود تھے. اچھا تو یہ این آر او اچھی چیز ہے، میں ڈیسائیڈ کروں کس کو معاف کرنا ہے، نہیں کرنا، اس ٹائم پیریڈ کے سیاستدان کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. ایسی معاف کر دیا آپ نے لوگوں کو. سن تو لو میرے بھائی جی. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان میں تھے نا، ساری پارٹی سب پارٹیز ایک ہو گئی تھی اس ایشو پہ. تحریک انصاف بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، سب پارٹیز تھی. کیوں نہیں ججز بحال ہوئے؟ اس وقت تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، ایک ساتھ ہے. مطلب آج بھی میں کہتا ہوں پارٹی نہیں، لیکن ٹھیک ہے جو بھی کچھ تھی اور جو کچھ بھی آج ہے یہ سب ایک ساتھ تھے. لیکن کیوں نہیں ججز بحال ہو سکے؟ اس وقت لانگ مارچیں، وہ ہمتیں، وہ مسلس کہاں گئے؟ اس وقت مشرف کی پاپولیرٹی زیادہ تھی. اس وقت مشرف آرمی میں بھی پاپولر تھا، طاقت بھی زیادہ تھی. پاپولیرٹی نہیں تھی میرے بھائی، ڈر تھا لوگوں میں. In 2007 مشرف according to Pew surveys enjoyed more than 50% popularity. اس کے بعد وہ 20% پہ آ گیا تھا، اس لیے اس کو ڈیتھرون کرنا آسان ہو گیا تھا. اس سب کچھ کو کرنے میں آخر وہ کام تھا. That's fine. لیکن اس وقت اس لیے نہیں ہو پایا. لیکن یہ اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آئندہ آپ نے نون لیگ کے لانگ مارچ کا کیا کرنا ہے؟ اس کی بات دیکھیں. نون لیگ میں اگر میں کہتا ہوں اگر نواز شریف میں اور شہباز شریف میں اخلاقی جرت اور ہمت ہوتی تو جب 12 اکتوبر کو پرویز مشرف نے کو کیا تھا اس وقت لانگ مارچ نکالتے. بھائی وہ سعودی عربیہ میں جیل میں تھے. 12 اکتوبر کو سعودی عربیہ میں جیل میں نہیں تھے، پاکستان میں تھے. پاکستان کی جیل میں تھے، اس کے بعد سعودی عربیہ بھاگے تھے. میری بات سنا، جب جیل میں خود تھے نا، پوری پارٹی تو جیل میں نہیں تھی. لانگ مارچ آپ نہیں نکال سکتے جیل سے. نہیں تو اس کے بعد لانگ مارچ کیا نا. آپ خود اگر جیل میں ہیں، پورا پاکستان آپ کی جو عوام ووٹر وہ تو جیل میں نہیں تھے، آپ ہمت تو کرتے. ہمت نہیں تھی نا اس وقت، لیکن آپ کورٹس میں جاتے تھے، پبلک سے ملتے تھے. میری بات سنیں، لیکن کیا تھا اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ بہتر آپشن کیا سوچا کہ عوام بھاڑ میں جائے، پہلے خود ان کی فیملی، ان کے خاص خانسامے اور یہ 100 بیگ
پرویز مشرف کے ہاتھ باندھنا, اس کے پیر پڑنا, ہمیں معافی دو ہم جائیں. تو جو پولیٹیکل لیڈرز جو مشکل وقت میں بات نہیں ہے, جب مشکل اوقات آتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز پہ تو پارٹی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے فیونرل پہ بھی یہی حساب تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے دن بھی یہی حساب تھا. پیپلز پارٹی جس کو اتنی بڑی مینڈیٹ تھی وہ نہیں کوئی چیز گیدر ٹوگیدر کر سکی تھی کیونکہ ایک بڑا سانحہ کا سامنا تھا, ڈس آرگنائز تھی. میں آپ کو بتاؤں آپ شریف برادران سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں, پیپلز پارٹی نے مارشل لا کے دور میں پیپلز پارٹی نے مارشل لا کے دور میں جو ہے ایم آر ڈی کی تحریکیں بھی چلوائی ہیں. پیپلز پارٹی نے سینکڑوں ورکروں پہ, آپ اور میری شاید جنریشن تھوڑی ینگ ہے, آپ کے جرنلسٹ اور ہمارے پارٹی کے ورکر انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں. تو اس تحریک اس طرح چلتی ہیں. عمران خان یا یہ نواز شریف صاحب, ان میں اخلاق کی جرات, میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے خصوصی بول رہا ہوں, ان میں اخلاق کی جرات بالکل بھی نہیں ہے, جو ڈکٹیٹروں سے معافیا مانگ کر اور معاہدے کے ذریعے گئے ہیں, آج بھی کنوکٹڈ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف آج بھی کنوکٹڈ ہیں, خود 9 سال کے بعد بھی اپیل کا حق رکھتے ہیں, ہمیں ایک دن کا بھی موقع نہیں دیتے کہ ہم اپیل پہ جا سکیں. 9 سال جلا وطن تھے. ایک سیکنڈ, آپ کو جلاوطن نہیں کہیں گے؟ نہیں وہ چھوڑ دیں, میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ اس کو جلاوطن نہیں کہیں گے. چلیں خود گئے تھے جو بھی, ایک بات سنیں میری, صرف یہ بتا دیں آج سپریم کورٹ اگر ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرتا تو کیا کرتا, کیا ججمنٹ آنی چاہیے تھی آپ کے خیال سے, کیا کرتا؟ آئی مین آپ نہیں لکھ رہے, ججمنٹ نہیں لکھ رہے, اتنی کوشش کی انہوں نے, خط لکھ دیں, خط لکھ دیں, خط لکھ دیں, خط لکھ دیں, سب بھلا دیں گے, آپ نے خط نہیں لکھا. اور کیا کرتی سپریم کورٹ, کیا کرتی؟ اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی, بولا کہ میں نے امیونٹی پریزیڈنٹ صاحب کو نہیں دی تھی, پارلیمنٹ نے دی تھی. اگر آپ کو واپس لینی ہے, آپ پارلیمنٹ کو کہیں کہ واپس لے لیں. آپ انہی میاں نواز شریف صاحب کو بولتے کیا آپ اسمبلی میں بل لے آؤ, آپ اسمبلی میں بل لے آؤ کہ یہ امیونٹی پریزیڈنٹ صاحب کی ختم کر دیں. یہ اسی طرح کا ڈرامہ ہے جو آج وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر مجھے نو کانفیڈنس کی موشن لے کے آؤ تو میں جاؤں گا. بھائی نو کانفیڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے, ایشو یہ کہ وہ کوالیفائڈ ہیں یا نہیں ہے اب, جبکہ یہ ججمنٹ آ چکی ہے. ایک اور بات کی آپ نے کہا کہ تو واٹ اف دا چیف جسٹس ور ٹو سے کہ بھائی اس وقت تو آئین کہتا ہے انٹرپریٹیشن قانون کی میں کروں گا, اگر تم چاہتے ہو خود کرنے کو کہ پارلیمنٹ اب فیصلے کرنا شروع کرے تو آئین بدل دو. میں چیف جسٹس صاحب پہ کوئی انفلوئنس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں اگر اس جگہ پہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتا وہ یہ لکھ دیتا جس دن ان کی امیونٹی ختم ہو جائے اسی دن جو ہے ان کا خط لکھوا. نہیں لیکن خط لکھ رہے ہیں نا, کرمنل پروسیکیوشن تو نہیں ہوگا. آپ اپنے ملک کے صدر کے لیے کہ وہ پیش خیمہ ہے, ایک ملک اپنے ملک کے صدر کے لیے دوسرے ملک کو خط لکھے کہ ہمارے ملک کے صدر کے خلاف کیسز کھولے جائیں. سر اکاؤنٹیبلٹی اگر ٹاپ سے نہیں شروع ہوگی تو پھر کہیں نہیں ہوگی نا, یہ بھی تو ایک اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے 12 سال تک کی, 15 سال تک کی, آپ 15 سال میں ایک کیس 15 سال میں پروو نہیں کر سکتے, ساری عمر کیس لے لیے تو پھر کیس لڑ لیں 12 سال کے. اچھا وہ بری ہوں گے 12 سال میں, آج جس چیز کو میں تو کہہ رہا ہوں بری ہوں گے وہ, میں کہہ رہا ہوں اس 12 سال میں آپ نے کیوں نہیں پروو کر سکے؟ کس کی غلطی تھی؟ پیپلز پارٹی کی غلطی تی؟ نہیں. کس کی غلطی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ جرم کیا ہی نہ انہوں نے, ہاں ہو سکتا ہے جرم ہی نہ کیا, مجھے نہیں پتا, یہ میرا ایشو نہیں. اگر 12 سال تک یار آپ خود دیکھو کہ بینظیر صاحبہ ملک میں نہیں ہے, آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ پولیٹیکلی یوز کیے جا رہے تھے کیسز, اس میں ڈکٹیٹرز بھی ان ادوار میں آئے. سر وہ پولیٹیکلی یوز کیے جا رہے تھے کیسز. بھائی سن تو لیں, لیکن کیوں نہیں 12 سال تک آپ پروو کر سکے؟ وہ قصور بھی محترم آصف زرداری صاحب کا ہے, کیونکہ وہ کیسز جو ہیں وہ جان بوجھ کر سازش کے تحت یہ کیسز فیبریکیٹڈ بنائے گئے تھے. اور جہاں تک بولا جاتا ہے خط لکھنے, خط لکھنا کوئی ایشو نہیں ہے, خط لکھنے اگر خط لکھنے کا ڈر ہوتا میرے بھائی, عہدے کی تذلیل ایشو ہے, عہدے کی تذلیل ہے ملک کے صدر کو جو کہ آئین نے ایک امیونٹی دی ہے, اس آئین کی تذلیل ہے. سپریم کورٹ کی تذلیل کی کوئی فکر نہیں. سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو میرے حساب سے اس میٹر میں یا تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. اچھا چلیں اس سے آگے میرے خیال سے تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے. شجیل میمن صاحب جو ہیں وہ بہت وسیفرسلی, بہت ہمت سے پیپلز پارٹی کا دفاع تو کرتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایک قانونی رائے جو ہے وہ شاید ان کی اپنی ہے. ایک سیاسی تبصرہ لیکن کرتے ہیں, اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, منسٹر آف انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی, اس پہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل رات 9:02 پہ ایک نئے شو کے ساتھ